السلام علیکم ویئرس، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین ورک۔ میں اپنے چینل پر اپنے سب لسنرز کو ویلکم کہتی ہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو خیر خیریت سے رکھے۔ لسنر بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ جیسے میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں ریاست بہاولپور کے چک 88 کی خوفناک کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لسنرز، وہ گاؤں آج بھی ریاست بہاولپور میں موجود ہے اور وہ گاؤں آج بھی اتنا ہی ہانٹڈ ہے۔ بے شک آبادی بڑھ گئی، وقت بدل گئے، مگر وہ چیزیں آج بھی وہاں پر ویسے ہی ہیں اور ویسے ہی وہ چیزیں لوگوں کو ڈراتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ طریقے بدل گئے، ان چیزوں سے فرار حاصل کرنے کے لوگوں نے نئے نئے طریقے ڈھونڈ لیے، مگر وہ چیزیں آج بھی وہاں پر ویسے ہی موجود ہیں۔ جو خوفناک کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گی، یہ خوفناک کہانی بھی میری امی نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ میری امی کے ماموں، جن کا نام مہر خان تھا، وہ اس چک 88 کے رہائشی تھے اور وہ ان چیزوں سے آئے دن ان کا آمنا سامنا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، جیسے کہ گاؤں کا کلچر ہوتا ہے کہ جو ان کے جانور ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیرے مخصوص ہوتے ہیں، ڈیروں پر ان کو رکھا جاتا ہے، وہیں پر ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کے چارے کا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست ڈیروں پر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی ڈیرا تھا، جہاں پر ان کی زمینیں تھیں، اس کے ساتھ ہی ان کا ڈیرا بھی تھا۔ تو امی کے جو ماموں مہر خان تھے، بہت بہادر تھے۔ ان کے بیٹے گھر پہ رہتے تھے اور وہ رات کے ٹائم اکیلے اپنے ڈیرے پر ہوا کرتے تھے۔ کبھی ہو تو کوئی نوکر ان کے ساتھ رات کا ٹائم ہوتا تھا، ورنہ وہ اکیلے ہی ہوتے تھے۔ سردیوں کی راتیں تھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے ڈیرے پہ اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، حقہ پی رہے تھے، جو کہ گاؤں کا ایک کلچر ہوتا ہے۔ سامنے آگ جل رہی تھی تو ڈیرے کی ایک چھوٹی سی دیوار تھی جہاں سے اندر آنے کا راستہ تھا، دروازے نہیں ہوا کرتے تھے۔ سامنے برآمدہ تھا، اس میں بھی ایک کمرہ تھا، اس کمرے کا صرف دروازہ تھا، لیکن ڈیرے کے اندر آنے والی جو جگہ تھی وہاں پر صرف دیواریں تھیں، دروازہ نہیں تھا۔ درخت تھے بڑے بڑے، سائڈوں پر کھیت کھلیان تھے، آبادی دور دور تک نہیں تھی۔ رات کا ٹائم تھا، ان کو پتا تھا کہ ڈائنوں اور چڑیلوں کا علاقہ ہے، اس لیے ان سے بچنے کے لیے آگ جلا کر ہی سویا جاتا تھا۔ تو تب ان زمانوں میں آگ جلانے کے لیے زمین کے اندر ایک گہرا سا گڑھا کیا جاتا تھا، جس کے اندر ڈھیر ساری لکڑیاں پھینک کر آگ لگائی جاتی تھی، جس کی سائڈوں پر ڈیرے پر آ کر لوگ بیٹھا کرتے تھے، بیٹھک ہوا کرتی تھی، باتیں کیا کرتے تھے، حقہ پیا کرتے تھے اور پھر اپنے اپنے گھروں میں سونے چلے جایا کرتے تھے۔ تو جو امی کے ماموں تھے مہر خان، نانا جی بتاتے ہیں کہ وہ اپنی چارپائی پر بیٹھے تھے، رات کا ٹائم تھا، آگ جل رہی تھی، حقہ پی رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر پڑی، ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے دیوار کے پاس کوئی جھانکتا ہے، تھوڑا سا سر اوپر اٹھاتا ہے اور پھر نیچے ہو جاتا ہے، تھوڑا سا سر اوپر اٹھاتا ہے اور پھر نیچے ہو جاتا ہے۔ 5 سے 6 دفعہ انہوں نے یہ ماجرا دیکھا۔ وہ سمجھ تو گئے تھے کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق کی ہی حرکت ہے جو ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ دیوار سے اندر جھانکتی تھی تو جانوروں میں بھی ایک ہلچل مچ جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس چیز کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں۔ بار بار وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے کبھی اس دیوار سے کوئی چیز جھانک کر نیچے بیٹھ جاتی ہے، کبھی اس دیوار سے کوئی چیز جھانک کر نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس کا سر نظر آتا ہے، کبھی 2 آنکھیں نظر آتی ہیں۔ کافی دیر یہ کھیل جاری رہا۔ نانا جی ڈرے نہیں، وہ بہت زیادہ بہادر تھے۔ پرانے وقتوں کے لوگ ویسے بھی بہت زیادہ بہادر ہوا کرتے تھے۔
انہوں نے اپنے ارد گرد آیت الکرسی کی کار ماری ہوئی تھی اور ان کے سرہانے کے پاس سورۃ یاسین بھی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ وہاں پر اکیلے تھے تو اپنی حفاظت کے لیے وہ سورۃ یاسین بھی اپنے پاس رکھتے تھے۔ نانا جی کہتے کہ ان کو پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ چیزیں آج ان کو ڈرائیں گی، کیونکہ کافی دیر سے یہ کام شروع ہوا ہے، تو انہوں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور خود لیٹ گئے۔ نظریں ان کی دیوار کی طرف ہی تھیں۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی چیز نظر نہیں آئی، تو نانا جی نے یہی سمجھا کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز شرارت کر رہی ہو اور اب وہ یہاں سے چلی گئی ہو۔ وہ بے فکر ہو کے سو گئے۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو نانا جی کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ میری چارپائی کو پاؤں والی سائڈ سے کسی نے اٹھا کر زور سے پٹکا ہے۔ میں ڈر کے، میری نیند سے آنکھ کھلی تو میں ڈر کے چونک گیا۔ جب میں نے دیکھا تو میری چارپائی کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ بہت گھپ اندھیرا تھا، ہلکی ہلکی آگ جل رہی تھی جیسے دہک رہی ہوتی ہے۔ اس کی روشنی میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پاس پڑی ہوئی ماچس کی، جیسے ہی اس میں سے ایک سٹک نکال کر جلائی تو میں کیا دیکھتا ہوں، سامنے درخت کے پاس ایک بہت دراز قد میں کالے سیاہ لباس میں کوئی چیز کھڑی ہے۔ اس چیز نے واضح نانا جی کو جگایا، مگر نقصان کیوں نہیں دے سکی، کیونکہ انہوں نے اپنے ارد گرد آیت الکرسی کی کار ماری ہوئی تھی اور ان کے سرہانے کے پاس سورۃ یاسین پڑی ہوئی تھی۔ اب نانا جی نے اس کو دیکھ لیا۔ نانا جی نے فٹافٹ سائڈ پر پڑی ہوئی لکڑیاں اٹھائیں اور اس گڑھے میں ڈال کر فوراً سے اوپر ماچس کی، جیسے ہی انہوں نے وہ جلا کر سٹک پھینکی، خشک لکڑیاں ہوتی ہیں فوراً آگ پکڑ لیتی ہیں، نیچے بھی لکڑیاں دہک رہی تھیں، آگ بھڑک گئی۔ اب اس روشنی میں نانا جی نے دیکھا وہ چیز جیسے ہی آگ بھڑکی ہے وہ فٹ سے پیچھے ہوئی ہے، مگر غائب نہیں ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اب آگ کے اس طرف اپنی چارپائی پر نانا جی بیٹھے تھے اور درخت کے اس طرف، آگ کے اس طرف وہ آفت، وہ چڑیل سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ نانا جی بتاتے ہیں کافی رات ہو گئی، اب میں اس کو مسلسل دیکھ رہا ہوں، نہ وہ ہل رہی ہے نہ وہ جل رہی ہے، مگر بڑی خوفناک قسم کی آوازیں نکال رہی ہے۔ کبھی ایسا لگتا تھا غرا رہی ہے بلی کی طرح، کبھی ایسا لگتا تھا رو رہی ہے آہستہ آہستہ آواز میں جیسے کوئی عورت روتی ہے۔ نانا جی نے زور زور سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور اپنے سامنے اس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں پسینے سے میرے جسم سے پانی کی طرح قطرے گر رہے تھے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا، مگر میرے پاس قرآن پاک تھا، سورۃ یاسین تھی، تو مجھے ہمت تھی۔ میں ڈر کے بھاگ اس لیے نہیں سکتا تھا کہ اگر میں بھاگتا تو وہ ان پر حملہ کر کے ان کو جانی نقصان پہنچا دیتی، کیونکہ اس چیز کی طرف کمر کر کے بھاگے تو وہ دل نکال لیتی ہے۔ اس طرف وہ جا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ مین رستہ بھی وہی تھا اور اس درخت کے نیچے ہی وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ نانا جی کہتے ہیں پورا گھنٹہ گزر گیا، نہ وہ ہلے نہ میں ہل سکوں۔ مجھے خوف آئے اور وہ وہیں پر بیٹھ کے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی، جیسے کوئی کالے رنگ کی چیز بیٹھی ہے مگر ہلتی جلتی نہیں ہے، خوفناک آوازیں نکال رہی ہے۔ نانا جی کہتے ہیں میں نے اونچی اونچی سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے سورۃ یاسین اونچی آواز میں پڑھنا شروع کی، وہ اٹھی اور اٹھ کے اس چار دیواری سے باہر نکل گئی۔ نانا جی کہتے ہیں میں نے اور اونچی آواز میں سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی تو وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد نانا جی کہتے ہیں میں نے پوری سورۃ یاسین اونچی آواز میں پڑھی، مگر مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ بس ایسا لگتا تھا جیسے باہر، ڈیرے کے باہر کوئی گھوڑا بھاگ رہا ہے، اور وہ گھوڑا بھاگتا 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 کبھی دور چلا جاتا ہے، کبھی پاس آ جاتا ہے۔ نانا جی کہتے ہیں یہ کام چلتے چلتے 2 گھنٹے گزر گئے۔ اتنے میں فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ جیسے ہی فجر کی اذان شروع ہوئی وہ آوازیں ختم ہو گئی۔ نانا جی اٹھے، انہوں نے وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی۔ صبح جب گھر آنے کے لیے وہ اس درخت کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر وہ بیٹھی تھی اس نے نیچے سے پوری زمین کھود دی تھی، کافی زیادہ زمین
کھدی ہوئی تھی جو اپنے ناخنوں سے وہ بیٹھ کے کھود رہی تھی۔ نانا جی کہتے ہیں میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا کہ شکر ہے میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، سورۃ یاسین اور قرآن پاک کی طاقت نے میری مدد کی۔ نانا جی گھر آئے اور انہوں نے گھر آ کر اپنے بیٹوں کو یہ واقعہ بتایا تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، آپ اب اکیلے ڈیرے پر نہیں سوئیں گے، آپ کے ساتھ 2 یا 3 نوکر بھی سویا کریں گے۔ اس کے بعد نانا جی امی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ نوکر سویا کرتے تھے۔ اس گاؤں کی اور بھی بہت سی خوفناک کہانیاں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویورز، یہ سب سچی کہانیاں ہیں۔ وہ گاؤں آج بھی وہاں پر ہے۔ آج سے 2 سال پہلے میں اپنی مدر کے ساتھ ہارون آباد گئی تھی تو ہم لوگ ان کے ننیحال کے جو گاؤں ہیں ادھر بھی گئے تھے، تو اس گاؤں میں بھی ہم لوگ گئے تھے۔ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے اس گاؤں کو دیکھا۔ اب تو وہاں پر بڑے خوبصورت گھر ہیں، وہ حویلیاں بڑے بڑے خوبصورت گھروں میں بدل گئی ہیں۔ وہاں کی کچھ سٹوریز اور بھی ہیں، خوفناک کہانیاں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈز میں شیئر کروں گی۔ جو لوگ میرے چینل کو سن رہے ہیں، جو لوگ میری خوفناک کہانیوں کو سن رہے ہیں، میرے چینل کو ویو کر رہے ہیں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر آپ کو سچی خوفناک کہانیاں ملیں گی جو گرمیوں کی دوپہروں میں اور سردیوں کی راتوں میں آپ کو بہت انجوائے کروائیں گی۔ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کر ضرور اپنی اوپینین مجھے بتائیں۔ اپنی کوئی خوفناک کہانی اگر آپ لوگ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کریں، میں وہاں پر آپ کو اپنا ای میل ID لنک شیئر کروں گی جہاں پر آپ اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کو میں آن ایئر کروں گی۔ اور اگر ایک دفعہ یہ سیگمنٹ شروع ہو گیا تو پھر میں واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو دوں گی جہاں پر آپ لوگ اپنی وائس میں مجھے خوفناک کہانیاں اپنی زندگی کی شیئر کریں گے جن کو میں اپنے پروگرام میں آن ایئر کیا کروں گی۔ So subscribe my channel, comment also, like the video and press the bell icon. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ Thank you for watching. اللہ نگہبان۔